سلسلہ کلام جاری ہے اور ہم ان مخصوص تقاریر کے تعلق سے کہ جس میں اصلاً موضوع ہمارا سورہ نصر ہے، میں نے کل بھی یہی کہا ہے کہ ابتدائی تقاریر میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے سننے والے اس مقدمے سے واقف ہو جائیں کہ جو میرے پیش نظر ہے، اور یہ مقدماتی تقریریں یا ابتدائی تقریریں اس لیے اہم ہیں کہ جوں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ظاہر ہے کہ نثر میں براہ راست داخل ہو جائیں گے تو اس وقت یہ تقریریں بہت ہی ممد و معاون ثابت ہوں گی۔ قرآن کے تعلق سے اصول بھی یہ ہے کہ یوں تو آپ تلاوت کے لیے جہاں سے اٹھائیے اور تلاوت کیجیے، لیکن جب اس کو بحیثیت ڈسپلن پڑھا جائے تو اس کے اصول سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی درسی نشست تو نہیں ہے کہ جس میں میں مدرس ہوں اور آپ طالب علم، قطعاً ایسا نہیں ہے، سب اپنے اپنے مقام پر قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس استفادے کو جو آپ کا طرز بھی ہے اور آپ کا انداز بھی ہے، اس میں ایک ایسی صورت کو اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں کام آگے آسان ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کے تعلق سے کیف کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے سبھی نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ واقف ہیں۔ اور جہاں خود قرآن مجید یہ کہے اور اس تاریخ سے انسانوں کو آگاہ کرے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور یہ وہ کتاب کہ جو مہینہ رمضان کا ہے، اس میں آنے والی کتاب، نازل ہونے والی کتاب، اترنے والی کتاب، پہنچنے والی کتاب، دفعتاً قلب محمد پر اجلال کرنے والی کتاب۔ ظاہر ہے جیسا سلیقہ ہے جس کے پاس، اس نے ویسے قرآن کی آمد کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ اور میں یوں سمجھیے کہ یہاں سب ہی طبقہ فکر کی نمائندگی کر رہا ہوں، یہ سعادت مجھے مل رہی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں یعنی نہ کوئی شرمساری ہے، نہ کوئی خجالت ہے، اور نہ ہی کوئی خفت ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو انتہائی فارچونیٹ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موقع مل رہا ہے جس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور میرے سننے والے نہ صرف یہ کہ وہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اپنے اپنے مقام پر علوم و رموز قرآن سے بھی واقف ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار علی اعلیٰ نے کہا کہ قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا، اور نزول کی ظاہر ہے کہ جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ کہ پیدا کرنے والا قعر مذلت میں نہیں دھکیلتا، پیدا کرنے والا اندھیروں کے حوالے نہیں کرتا، پیدا کرنے والا اپنے بندوں کو کسی ایسے احوال میں مبتلا نہیں کرتا کہ جس میں وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ لہذا پیدا کرنے والے نے اپنی ذات پر یہ واجب گردانا کہ وہ ہدایت کا سامان کرے، اور ایسی ہدایت کا سامان کرے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہو، وہ وقتی نہ ہو، وہ آنی فانی مکانی زمانی نہ ہو، بلکہ اس میں ایک دائمی صورت ہو اور ہمیشہ کے لیے وہ ہدایت بن جائے انسان کا نصیب، انسان کا مقدر۔ اور فقط یہی نہیں کہ تھیوریٹیکل اس میں کوئی سلسلہ ہے درس و تدریس کا، وہ بینات من الہدی اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت تو انسانوں کی ہو رہی تھی، مگر یہ تھیوریٹیکل نہیں تھی بلکہ یہ پریکٹیکل امپلیکیشنز بھی لیے ہوئے تھی۔
بینات من الہدا دلیل ہے. قرآن کے پڑھنے والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب بہتر جانتے ہیں کہ بینات کے معنی کیا ہیں. اگر بینات کا آسان ترجمہ کر دیں تو معجزات ہے، لیکن جب بینات کو آپ اور کھول دیں اور زمانے کے تعلق سے کھول دیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ روشن دلیلیں، روشن مثالیں. ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن نے فقط آپ کو ایک کتاب دے دی ہے نظریاتی اور اس کا عملیے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. اس کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. ہدی للناس و بینات من الہدا، یہ ہدایت ہی کے تعلق سے بینات لیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی ہدایت کسی اور زمرے میں اور معجزات کے تعلق کسی اور حوالے سے. وہ ابو اینڈ بیونڈ نہیں ہے، وہ اسی کا سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے. یعنی نظریات اپنے مقام پر، مگر جب نظریہ عملیے کی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ روشن ہو جاتا ہے، پھر وہ بین ہو جاتا ہے، پھر وہ صریح ہو جاتا ہے، پھر وہ کھلا ہوا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر کس و ناکس کے لیے نہ صرف محل اعتبار ہوتا ہے بلکہ باعث افتخار بھی بن جاتا ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن نے اسی انداز سے کہا. اور پھر ایک چھوٹا سا لفظ رکھ دیا، والفرقان، ایسی کتاب جو حق و باطل میں تمیز کر دے. حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. بہترین انگریزی کے مفسرین نے ایک لفظ اختیار کیا ہے، آپ کے لیے وہ لفظ ہو سکتا ہے کہ تعجب کا باعث بنے مگر میرے لیے نہیں ہے، اور وہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ڈسکریمنیٹ کرتی ہے. اب ڈسکریمنیشن جو ہے، اگر آج کے قوانین میں اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو سیدھے آپ کو عدالت جانا پڑے گا. لیکن قرآن کے تعلق سے جب لفظ ڈسکریمنیشن آپ کہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کس کے درمیان ڈسکریمنیٹ، وہ حد فاصل کس کے درمیان بن رہی ہے. تو پتہ چلا حق اور باطل کے درمیان. اگر ڈسکریمنیشن اس بنیاد پر ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، طرز استدلال ہے، تو پھر حق اور باطل کے درمیان یہ ہے طریقہ کہ جس میں پتہ چلے، تمیز ہو، ممیز ہو جائے، بات واضح ہو جائے اور کمپرومائز پھر نہ ہو. دیکھیے ڈسکریمنیشن لیڈ کرتی ہے انتہا میں ایک ایسے رویے کی طرف کہ جس میں کہیں کسی مرحلے پر بھی پھر کمپرومائز نہیں ہوتا، پھر اختلاط نہیں ہوتا، پھر مصلحتوں کے نتیجے میں گفتگو نہیں ہوتی. حق حق ہے اور باطل باطل ہے. یہ ہے قرآن کا کام. اب سمجھ میں آج آئے، 100 برس کے بعد آئے، 1000 برس کے بعد آئے، قیامت سے قرین آئے، اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں ہے. مگر وہ کتاب کے جس نے ہمیشہ کے لیے ان معاملات کو طے کر دیا اور یہ کہہ کر، ظاہر ہے کہ کوئی وقتی کتاب تو ہے نہیں، کسی خاص عرصے کے لیے آنے والی کتاب نہیں ہے، کسی 5 سالہ منصوبہ کا حصہ بننے والی کتاب نہیں ہے، کسی ایسے نظریے کا خلاصہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ نظریہ پریویل کر رہا تھا، یہ کتاب تھی، یہ ہے گرین بک. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ہے ریڈ بک، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں پسند آتی ہے نہیں آتی ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس کا وہ اختیاری معاملہ ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب ہم قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں اور قرآن کو قرآن ہی کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں تو یہ طے کر کے آگے بڑھنا ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کی ذمہ دار کتاب ہے، ذمہ دار کتاب ہے. دوسری بات یہ کہ اس ذمہ داری کو وہ بڑے احسن طریقے سے نبھا رہی ہے بینات کے ساتھ. اور تیسری صورت یہ کہ وہ فرقان ہے. ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ انتہا تک پہنچ ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے. یعنی اس کو ایک لفظ میں جو رکھا ہوئی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. ظاہر ہے یہ تمیز کر کے اگر دکھلا رہی ہے تو فائدہ پیدا کرنے والے کا نہیں ہے، فائدہ ان کے لیے یہ کتاب بن رہی ہے جو اس سے اکتساب کرتے ہیں، جو اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد چونکہ رمضان ہی کا تعلق ہے اور آیت جو ہے ظاہر ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو پھر یہی کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں اس مہینے پر گواہ بن رہا ہے. یہ دیکھیے انسان کو کس بلندی پر لے گیا ہے پیدا کرنے والا. اس مہینے پر تم گواہ بن رہے ہو، اس مہینے کی تم شہادت دے رہے ہو، اس مہینے پر تم وٹنس ہو رہے ہو. ظاہر ہے کہ کب ہو رہے ہو؟ جب تم ہوگے تو رہو گے نا. ظاہر ہے کہ تمہارا ہونا ہے، مشروط ہے.
یہ شرط کے ساتھ ہے، اور جو اس مہینے پر گواہ بن جائے، یعنی جو موجود رہ جائے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے. کس کی؟ وہ صوم کا پابند رہے. اس پہ لازم ہے کہ پھر وہ اس کی پابندی کرے. یہ کلام مجید ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام مجید کو پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنے کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک کلیہ ہے جو قانون ربانی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ ایک ایسا کلیہ، یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. خدا اپنے ارادے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی سختی میں مبتلا کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہے، کہیں تائے مطلق کا نشان آئے گا، کہیں وقف جائز کا نشان آئے گا، لیکن کلام ہے کہ آگے بڑھتا چلا جائے گا دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے. یعنی سطح انسانی، ظاہر ہے فکر انسانی ہے اس کے پیش نظر، اور ظاہر ہے کہ جب فکر انسانی پیش نظر ہے پیدا کرنے والے کے، تو گفتگو کا انداز، اس کا ٹیمپو بھی ایسا ہوگا کہ پھر وہ اس کو قبول کریں، رد نہ کریں. یہ کمیونیکیشن کا اپنا ایک طریقہ ہے جو آج کی دنیا میں ظاہر مستعمل طریقہ ہے. لینے والے بتاتے نہیں ہیں، مگر یہ قرآن ہے جو ان کی بہت مدد کر رہا ہے. یہ ہے بہرحال. تو وہاں ایسا کلیہ، ایسا قانون وضع کر دیا پروردگار علی اعلیٰ نے، یہ کہہ کر کہ دیکھو اس کا ارادہ، اب اس کا ارادہ فی الفور نہیں ہے، اس کا ارادہ فی الوقت نہیں ہے، اس کا ارادہ دفعتاً نہیں ہے، اس کا ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں، تکوینی ارادہ ہے اس کا. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ارادے میں جیسے اس کی قدامت ویسے ارادے کی بھی قدامت. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے وہ بعد میں ارادہ، ایسا نہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یاد رکھو اس بات کو مسلمانوں کہ اس کا ارادہ تمہیں سختی میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے تو آسانیاں مہیا کرنا ہے. اب نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، معجزات روشن ہیں، دلیلوں کے ساتھ ہیں، فرقان کی منزل پر کتاب ہے، روزے کا مسئلہ ہے، روزے کے تعلق سے گفتگو ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ کیوں نہ ہو ساری باتیں اپنے مقام پر ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھو پھر وہی بات، ظاہر ہے کہ میں نے اس کلیے کو پہلے بیان کر دیا. اس سے پہلے کا اگر ذرا سا آپ کے سامنے آپ کھول کے دیکھیں قرآن مجید کو، تو وہی کہ فمن کان مریضا او علی سفر، جو تم میں مریض ہو، مرض میں مبتلا ہو یا سفر کے عالم میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے استعداد کو پوری کرنے کا قانون بنا دیا گیا. استعداد کو پوری کرنے کے تعلق سے اس کو سمجھا دیا گیا کہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لیا کرو. ہم نہیں چاہتے کہ گنتی خراب ہو، ہم نہیں چاہتے کہ یہ گنتی خراب ہو، گنتی پوری ہو جائے. اب احتیاط، اب فقہاء نے اس پر بڑی منہ شگافیاں کی ہیں اور بڑے کھول کھول کے اس پر باتیں کی گئی ہیں کہ وہ گنتی کیسے پوری ہوگی، کس طرح سے پوری ہوگی. ظاہر ہے کہ ہم کسی فقہی استدلال کے لیے تو یہاں پہ حاضر نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو کلام مجید سے یعنی اس انداز سے بھی شغف رکھتا ہے کہ وہ دیکھے جا کے حاشیوں کو اور ٹٹولے جا کے فٹ نوٹس کو، تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس پر فقہاء نے کیا گفتگو کی ہے. گنتی کیسے پوری ہوتی ہے، کہاں پوری ہوتی ہے، وہ کون سے مہینوں میں پوری ہوتی ہے، کس کے تعلق سے پوری ہوتی ہے، مرض کے معنی کیا ہیں، مرض کی شدت کسے کہتے ہیں، مرض میں افاقہ کسے کہتے ہیں، سفر کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسافر کسے کہتے ہیں، حد ترقص کے معنی کیا ہیں، کیا حدود ہیں جس کے بعد روزہ ساقط ہو جاتا ہے. وہ تمام معاملات، تمام مکاتب فقہی نے اس پر کوشش کی ہے. کبھی سر جوڑ کے کوشش کی، کبھی علیحدہ کوشش کی، مگر طے یہ ہے کہ کوشش ضرور کی گئی. اور ظاہر ہے کہ اس تعلق سے بڑی بسیط کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں.
مسئلہ صوم پر گفتگو کرتے ہوئے، یہاں کل مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسئلہ صوم پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں، اب اس کے لیے رجوع کیا جائے فقہا کے تعلق سے ان کتابوں کو، اب وہ مسائل کی کتابیں ہوں، وہ فقہی کتابیں ہوں، بہرحال وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے حوالے ہیں، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کل میں نے اس تعلق سے ایک سرسری اشارہ بھی کیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ ہر بات کا دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، گو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے سننے والوں کی تعداد میں ماشاء اللہ اضافہ ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اوقات میں اس وقت کو ایک خاص جگہ دیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائیں، تو میں نے جیسے عرض کیا ہے، پھر معلن ایک مرتبہ ہوتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے، کوشش کرتا ہوں کہ 30 دقیقوں سے زیادہ آپ کے سماعت پر اور آپ کی فکر پر بار نہ بنوں، اس لیے کہ جو کیفیت رمضان کے تعلق سے بھی ہے، فقط یہاں مسئلہ غفلت کا یا نیند کا نہیں ہے، بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہی انسان کے فرائض منصبی میں شامل ہے اور داخل ہے۔ یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید نے اس کے بعد ہی ایک اور منزل پر ذرا سا آگے بڑھ کے، اسی تعلق سے ذرا سا آگے بڑھ کے کیا کہا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی گنتی کو کامل کرو، وہ چاہتا ہے کہ ان روزوں کے تعلق سے، دیکھیے مسئلہ ہے قرآن کا، درمیان میں صوم ہے اور پھر گفتگو جاری ہو گئی کہ کیا کرو؟ اس گنتی کی تکمیل کرو، روزوں کو پورا کرو، اور جب روزوں کو پورا کرو تو اس کی کبریائی کو بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اس کی کبریائی کو ایسے بیان کرو کہ جس کے نتیجے میں وہ کبریائی فقط بیانیہ نہ ہو، بلکہ علانیہ ہو، وہ نظر آئے۔ اور کیسے نظر آئے؟ کہ ایسے نظر آئے کہ جس کے نتیجے میں قرآن مجید نے بڑی رہنمائی کی ہے ہم سب کی، یہ کہہ کر کہ اس کی کبریائی اس اعتبار سے بیان ہو کہ اس نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا۔ قرآن کے تعلق سے میں نے کہا ہدن للناس، انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے قرآن۔ یہ آیت ختم ہوتے ہوتے پھر ایک مرتبہ تلقین کی گئی اور پھر بتایا گیا گنتی رمضان کے روزوں کے تعلق سے پوری کرو، اور پھر آگے بڑھ کر یہ کہا کہ دیکھو اللہ کی کبریائی، اس کا اکبر ہونا بیان کیا جائے، اس کی کبریائی کا تذکرہ کیا جائے، اور کبریائی کا تذکرہ اس لیے کہ اس نے تمہاری ہدایت کی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پائے جاؤ۔ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ ہمارے پاس مفسرین نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ مختصر سے وقت میں تمام مفسرین کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، 100 سے زیادہ تفسیریں ہیں جو میرے پیش نظر ہیں، اس میں عربی کی تفاسیر ہیں، فارسی کی تفاسیر ہیں، اردو کی تو بے حساب تفاسیر ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انگریزی کے تراجم ہیں جو حواشی کے ساتھ اپنی جگہ موجود ہیں، سب کے سب میرے سامنے ہیں۔ اور ان میں جو نمائندہ تفاسیر ہیں انہوں نے بے اختیار یہ کہا کہ مسئلہ صوم کا فقط تمہاری ذات میں تقوی کا شعور پیدا کرنا نہیں ہے، روح تقوی کو بیدار کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہارے معمولات میں لفظ شکریہ کا داخل کرنا بھی ہے، کہ جب احسان قائم کرنے والا احسان کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان خوف کے عالم میں مبتلا ہو کے منہ نہیں چھپاتا، بلکہ علانیہ وہ تشکر کی منزل پر آ جاتا ہے، وہ ممنون احسان ہو جاتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے اس کا کہ جس نے قابل بنایا۔ خوف خدا کے نتیجے میں حصول کتاب ہوئی، حصول کتاب نے ہدایت کی منزل پہ لا کے کھڑا کیا۔ ہدایت تم نے لی تو اس کا احسان نہ بھولو جس نے ہدایت دی، اس کے لیے تمہیں محروم نہیں کریں گے، تمہاری زبان پر اب شکریہ رہے، تشکر رہے، متشکر نظر آؤ۔ لعلکم تشکرون، یہ لعلکم کے تعلق سے علماء قرآن نے اور حدیث نے کہا اس لیے ہے یہ شاید کی گفتگو کہ تم سے توقع کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم امت محمدیہ میں ہو، کہ گزشتہ امتوں نے تو ہمیں بھلایا، گزشتہ امتوں نے تو ہمیں اپنے دلوں سے محو کیا، مگر تم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے۔ اللہ کے علم میں کمی کا باعث یہ لفظ نہیں ہے شاید کہ یہ شکر گزار بنے، اس کے لیے شاید نہیں ہے،
اس کے لیے تو حقیقت ہے. شاید کی گفتگو یہ ایک محل بے اعتباری پیدا کرتے ہوئے اس لیے نظر آ رہی ہے کہ کون کس منزل پر آتا ہے اور ہدایت کو کیسے لیتا ہے، اور اس کے بعد ایسی منزل پر کہ جس کے نتیجے میں شکر گزار بنے. تو قرآن وہ عظیم نعمت الہی ہے کہ جس کے تعلق سے تقویٰ تو ابتدا میں ہو رہے فبہا، لیکن اس نعمت الہی اور ایسی نعمت غیر مترقبہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کہ جس کے تعلق سے کہنے والوں نے کہا اب ایک ہی حق پہنچتا ہے انسان کو، اور وہ یہ کہ کتاب اگر لے رہا ہے جو کہ اس کا حق بنتا ہے تو پھر فرض سے اپنے غافل نہ ہو جائے. اگر حق کی گفتگو کر رہا ہے تو فرض سے غافل نہ ہو، اور فرض یہ ہے کہ اس کی نعمت واسعہ و جلیلہ پر وہ شکر گزار بندہ نظر آئے، وہ شکریہ کرتا ہوا نظر آئے. یہ وہ نعمت ہے کہ جو پیش کی گئی ہے انسانوں کو ہدن للناس، مسلمانوں کو نہیں. آسان تھا یہ کہنا کہ جو تسلیم کی منزل پر آئے اس کے لیے یہ ہدایت ہے، نہیں، ہدن للناس یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. آپ کالے گورے کی تفریق کریں، آپ فرقہ فرقہ ہو جائیں، آپ اختلاف کی بنیاد رکھیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت ہو رہی ہے. اس کے پاس کہیں کوئی تفریق نہیں ہے، اس کے پاس کہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. اب یہ لفظ کو پھر استعمال کر رہا ہوں، اس کے پاس کوئی تعصب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی تمیز نہیں ہے جو دولت مند اور مسکین کے درمیان قائم کر رہا ہو. نہیں، سب کے لیے یہ ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو جمہور مفسرین نے بے بغیر کسی اختلاف مذہب و مسلک کے یہ لکھ دیا کہ یہ تنہا امت محمد کے لیے ہدایت کا سامان نہیں بنتی، بلکہ عالم تمام کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اب جب ہم کبھی اپنی ذاتی اور نجی گفتگو میں یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں کہ بھئی یہ جو چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں یا یہ جو مسئلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فلاں عیسائی، فلاں نصرانی، فلاں یہودی، مگر دیکھو پیٹرن تو وہی ہے، تو کیا عجب کہ وہ قرآن سے استفادہ کر رہا ہو. بتلانا ضروری نہیں ہے، بتلانا ضروری نہیں ہے، یہ اس کا اور اس کے معبود کا معاملہ ہے. وہ بندوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق سے تو ایک معاملہ رکھتا ہے کہ عکس کہاں سے کر رہا ہے. ہاں، وہ کہ جو احسان مانتے ہیں اور وہ جو پھر غدو و آصال کی منزل پر آ کے صبح و مسا کہے تیرا شکریہ، تو ان کے لیے تو تربیت کیے، کہو اللہ اکبر، کہو وللہ الحمد، کہو وللہ الحمد علی ما ہدانا، تم کہو. اب یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اسے ملتا ہے، عطا کیا جاتا ہے من جانب اللہ، کہ وہ احسان مند کیسے بنتا ہے. کچھ خاموش رہیں اور دل میں احسان مانیں، کچھ بولیں ببانگے دوہل احسان مانتے ہوئے نظر آئیں. ظاہر ہے کہ یہ اجتماعی نہیں ہے، انفرادی مسئلہ ہے. ایسی صورت میں جہاں قرآن آپ کو یہاں تک لایا تو بے اختیار اس کے بعد کہا کہ ہمیں معلوم ہے اے حبیب کہ ہمارے بندے تجھ سے اس کے بعد کیا پوچھنے والے ہیں. تو سن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ دیکھیے قرآن کا ایک سلسلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ ہی سے پڑھ رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا ہے آپ سے، پہلی ہی تقریر میں عرض یہ کیا تھا، مسلسل 6 آیتیں ہیں کہ ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر صوم سمجھ میں نہیں آئے، صلاۃ سمجھ میں نہیں آئے، اس کے بغیر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سنو میرے بندے، میرے بندے، اذا سألک عبادی انی، میرے متعلق جب تم سے سوال کریں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں ہوں قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ وہی ہے. یہ تو یہاں قریب ہے، ایک آیت میں اقرب ہے، یعنی اس کے سپرلیٹو فارم کو استعمال کیا. بعد کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، بعید تو وہ ہے ہی نہیں، دور تو وہ رہتا ہی نہیں. تم کیے جاؤ مگر وہ نہیں ہوتا. تم کیے جاؤ یعنی تمہارا کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ تم غافل رہو،
وہ تمہارے احوال سے غافل نہیں ہے، تم غافل ہو سکتے ہو، مگر وہ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا کرنے والا اپنی مصنوع سے کیسے غافل ہو جائے؟ آج کی دنیا میں ملٹی نیشنلز اپنے پروڈکٹ کو جب مارکیٹ میں ڈالتے ہیں تو ان سے غافل نہیں ہوتے، ان سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان تک وہ توجہات پہنچتے رہیں جو کنزیومر کی ہیں۔ یہ خالصتاً آج کی اکنامک ٹرمز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو وہ جس نے رہتی دنیا کو بسایا اور اپنی بہترین مصنوع کو اشرف مخلوق کہا، اور یہ کہا کہ دیکھو ہم تم سے غافل رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو تم سے تمہارے نفس سے بھی نزدیک ہیں۔ یہ حبل ورید اسے کوئی شہرک سمجھ کے کسی وین اور آرٹری کی طرف نہ لے جائے، بلکہ حبل ورید کا مطلب جو تمہارا نفس جو ہے، نفس نہیں، فرق ہے، نفس کچھ اور ہے، نفس کچھ اور ہے۔ یہاں گفتگو نفس کی نہیں ہے جو آمد و شد کا محتاج ہے، بلکہ گفتگو نفس کی ہے کہ جو تمہارا اپنا ہے تم نہ بھی رہو مگر نفس رہے گا۔ تو وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سنو، جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں تو کہو انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ آیت یہاں ختم ہو گئی۔ سوال کر رہے ہیں تجھ سے میرے بندے میرے متعلق، تمہیں جواب دینا ہے کہ میں قریب ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ ڈیفینٹ ٹرمز میں گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پہ لی تو لال سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، اردو زبان ہے، ظاہر ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ لی تو لال سے کام نہیں لیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون پکار رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کا رنگ کیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کا اکنامک مرتبہ کیا ہے، ہم دیکھیں گے اس کا طرز معاشرت کیا ہے، بس شرط ہے کہ میرا ہو، بس میرا، اور کسی کا نہ ہو، اور کسی کا نہ ہو۔ جب پکارتا ہے میرا بندہ مجھے تو میں اپنے پر لازم کرتا ہوں کہ اسے جواب دوں۔ تو اس سے علماء نے کہا استجابت دعا کا ایک دروازہ کھل گیا۔ تو مگر اس میں دیکھیے ریسیپروسٹی کو دیکھیے، یہ یک طرفہ تعلق نہیں ہے عبد و معبود کا کہ جانتا ہے کہ وہ ہے اور جانتا ہے کہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ میں تمہاری دعا پر اس طرح سے آواز دیتا ہوں کہ دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب تم پر ایک فرض لازم آتا ہے کہ جب میں تمہیں پکاروں تم لبیک کہتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایسے نہیں، ایمان رکھتے ہوئے یہ سعی ہو، ایقان رکھتے ہوئے یہ توجہ ہو۔ یہ توجہ اس لیے نہ ہو کہ کہہ دیا ہے کہ بس وہ پکارے تو ہم حاضر نہیں، موت سے تو کسی کو فرار نہیں، آخری کال ہے اس کی، آپ لبیک کہیں نہ کہیں اس نے تو بلا لیا۔ لیکن یہ بلانے میں کیا کمال انسان کو نصیب ہوتا کہ جب وَلْيُؤْمِنُوا بِی کی منزل پہ آ کے انسان لبیک کہے کہ آ رہا ہوں تیری طرف مگر کل ایمان کے ساتھ آ رہا ہوں، آ رہا ہوں تیری طرف مگر ایمان کل لے کر آ رہا ہوں۔ لعلہم یرشدون یتقون یشکرون۔ اور اب دیکھیے کہ یہ وہ ہے تاکہ شاید کہ یہ رشد و ہدایت کی منزل پر آ جائیں۔ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ذرا سا طولانی آج کلام ہو گیا مگر ہم گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کا یوں سمجھیے کہ ویسے بھی مداح ہوں، اور آج تو آپ نے اور مجھے اپنا بنا لیا، مگر میں صرف یہ کہوں آخری فقرہ میری تقریر کا، بھائی یاد رکھیے ہر دور میں جب تک کہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور بقرہ کی یہ آیت سے دنیا استفادہ کرتی رہے گی، وَإِذَا سَأَلَ کی منزل پر، وَإِذَا سَأَلَكَ کی منزل پر کوئی عالم نہیں آئے گا، کوئی فقی نہیں آئے گا، کوئی مرجع نہیں آئے گا، کوئی ریفارمر نہیں آئے گا، کوئی ریوائیور نہیں آئے گا، کوئی مصلح نہیں آئے گا، کوئی ولی نہیں آئے گا، کوئی مرشد نہیں آئے گا، کوئی مفتی نہیں آئے گا۔ آئے گا تو ہر دور میں رسول آئے گا، اور وہ رسول آئے گا جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ۔